कोई बात करनी हो तो उसका मुकाबला किया जाए, माजी और हाल का। और माजी भी जब माजी करीब हो तो मुकाबला करना निस्बतन आसान हो जाए। सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं बयान करना चाहूँगा, और क्योंकि मैं साबित वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ पाकिस्तान, ख़ारजा पॉलिसी उतनी ही कामयाब हो सकती है जितनी अच्छी मुल्क के अंदर गवर्नेंस हो। कोई दुनिया एक नहीं उसकी मुल्क जिसकी ख़ारजा पॉलिसी कामयाब हो और बुनियादी तौर पर जो मुल्क फेल हो चुका हो, या जिस मुल्क की मईशत जो है उसका वो हाल हो जो हमारे मुल्क की मईशत का है। हमारे दौर में हमारी ख़ारजा पॉलिसी कामयाबी की कई वजूहत थी। हम लोगों की तवज्जो मरकूज़ थी मुल्क की गवर्नेंस के ऊपर, और अगर छोटा सा आप तवाज़ुन या मुकाबला करना चाहेंगे वो ये है कि मुमकिन होगा कि हमारे दौर में शायद ही को हफ्ता गुजरता हो जब इस्लामाबाद में कोई सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा या कोई और अहम वज़ीर ना रहा हो। अब उनको तो छोड़ें, जो कारोबारी लोग आते हैं वो भी नहीं पाकिस्तान आना चाहते, उनकी मीटिंग दुबई में होती है, उनका ये असर हो गया। फिर ये कि हमारे दौर में हमारी इकॉनमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि जो 70 बिलियन GDP थी हमारे दौर में 160 बिलियन हो गई। 70 बिलियन थी GDP 160 हो गई। गुर्बत 34% थी, 17% रह गई। ये कौन फिगर्स दे रहा है? मैं नहीं दे रहा, मौजूदा हुकूमत दे रही है। मौजूदा हुकूमत ने हाथ से लिख के दिया IMF को, पब्लिक को नहीं बताया। उनसे कर्जे लेने थे, उनको बताया और लिख के दिया कि हमारे मुल्क में बड़ी जान है, हमने पिछले 5 साल में गुर्बत आधी कर दी 34 से 17 और इकॉनमी डबल कर दी 70 से 160। आवाम को मुल्क में नहीं बताया, मुल्क में यही कहा जितनी मुसीबतें हैं पुरानी हुकूमत छोड़ गई है। उनसे मैं 2 सवाल पूछूंगा कि अगर क्या पुरानी हुकूमत बिजली अपने साथ घर ले गई है? अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 16-17 हज़ार मेगावाट है, उतनी पाकिस्तान में डिमांड है, किसने कहा था कि आप वक्त ज़ाया करें लल्ले तलल्लो में रेंटल प्रोजेक्ट्स में? पहला काम करते, जो पुराने लगे हुए थे उनको ठीक करते, और जो बंद थे उनको पैसे देते ताकि वो दोबारा शुरू कर लेते, उनके कर्जे हुकूमत ने देने थे। तो ये आपके सामने बिजली का मामला है, जो कि पाकिस्तान की सारी मईशत और जो हमारे ज़राअत है उसका दारोमदार बिजली के ऊपर। फिर गैस देख लीजिए, हमारे दौर में हमने ईरान से मुआहिदा किया, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। मैं तेहरान गया तो ईरान के सदर अहमदीनेजाद ने, वो सब तेहरान में नहीं थे, अपना स्पेशल खुसूसी जहाज़ भेजा मेरे लिए खुर्रम शहर से, ये कहने के लिए। मैं हैरान हुआ कि क्यों बुला रहे हैं खुर्रम शहर, मैं तेहरान से वापस जाना चाह रहा था। तो उनका मैं इसलिए बुलाया आपको कि मैं गया ये बताऊं कि 2-3 हफ्ते में मैं मनमोहन सिंह को और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को दावत दे रहा हूँ कि आए मुआहदे पे दस्तखत करें। मैं पूछता हूँ जो मुआहदा हम साइन करके गए थे उस पर अगर ये अमल दरामद शुरू कर देते तो आज वो गैस लाइन पाइपलाइन तब्दील के करीब होती, वो क्यों नहीं शुरू किया? बल्कि जो कीमतें हमने सेटल की उससे 30% ज़्यादा इन्होंने बाद में सेटल किया। और गैस और बिजली जिस मुल्क में ना हो उसका वो हाल होगा जो हमारे मुल्क में है। नौजवान इस मुल्क में उनकी तादाद बढ़ रही है, 18 करोड़ की आबादी है। अगर रोज़गार लोगों को मैसर नहीं होगा तो फिर किधर से ये नौजवान जो नस्ल बैठी है इसको रोज़गार मिलेगा? और नाकानूनियत जो बढ़ रही है उसकी बुनियादी वजह एक तो खैर एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है ही है, दूसरी उसकी वजह यह है कि मईशत का बहुत बुरा हाल है। मैं समझता हूँ इसी में मैं इत्तफाक़ करूँगा। आपको सवाल जवाब होगा सर, ये बिजली के हवाले से आप बात कर रहे थे, क्या ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत ने मसनूई बुरहान पैदा किया हुआ है बिजली? और मैंने तो आपको कुछ हक़ाइक़ बताए,
کہ 16-17 ہزار میگا واٹ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے اور 16-17 ہزار میگا واٹ ہمارے دور میں انسٹال ہوئی تھی کیپیسٹی. وہ کارخانے ہو گئے بند. ایک سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے. یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے. بجائے کہ ان کو دیں رینٹل بار ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں. جو بھی ان کی اپنی وجوہات ہیں اور جو ان کی ترجیحات ہیں اس کے مد نظر ہونا تو یہ چاہیے تھا جو پیسے تھے ان کو دیتے, قرضہ پرانا ختم کرتے اور جو جتنے کارخانے ہیں ان کو چلا دیتے تو یہ اس مصیبت میں ملک نہ پڑتا. آپ وزیر خارجہ تھے ہمارے نواب سے میرا تعلق ہے. میرا اس سے آپ کا میرا آپ سے ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ بطور وزیر خارجہ آپ کے دور میں ہمارے اس ملک کے لوگ جو یہاں سے اٹھا کر باہر بھیجے گئے جی جی ان میں ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی تھی, جی جی ایسے اور بھی تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالروں کے عوض یہ سارا کچھ ہوا. کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ ڈالروں کا جی میں بالکل بتانا چاہوں گا. کے ساتھ میں اگر جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی, آپ کو ضروری ہے. میں ایک اس کا لے لیں پھر دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں. میں آپ کے سوال سے نہیں بھاگوں گا, اس کے بعد اور پوچھ لیجیے گا. بات یہ ہے ہمارے دور میں پہلی پالیسی بالکل کلیئر, جو دہشت گرد پکڑا جاتا تھا پہلی ایفرٹ تھی کہ اس کا اپنا ملک اس کو واپس لے لے. یہ اسٹیٹڈ پالیسی. مصری پکڑا گیا ہے تو مصر کی حکومت کہا جاتا تھا, لیبین پکڑا گیا ہے تو لیبیا کی حکومت کہا جاتا تھا, عراقی پکڑا گیا ہے تو عراق کی حکومت کہا جاتا تھا. آپ اس کو واپس لیں. اگر واپس اس کو نہیں ریکوائرڈ تھا تو پھر جس ملک میں اگر ریکوائرمنٹ تھی ان کو بھیجے گئے. دوسری آپ نے جو سوال کیا کہ جو لوگ بھیج دیے گئے ہیں پاکستان سے پکڑ کے امریکہ لوگ نہیں بھیجے گئے, اس سے پہلے ضرور بھیجے گئے. ایمل قاسی گیا اور لوگ گئے یہاں پکڑ کے, یہاں سے لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے. یہاں ابھی بھی لوگ ہیں گوانٹانامو بے میں جو قیدی تھے, کیونکہ آج کل تو بچہ انٹرنیٹ جو ہے اس پہ جا کے پرانی خبر ڈھونڈ دیتا ہے. آپ بھی جا کے ڈھونڈ لیجیے گا, کلک کیجیے گا قصوری کولن پال قصوری تو آپ کو جواب نظر آ جائے گا. میں نے سب سے زیادہ شور مچا کے اپنے بندے چھڑوائے گوانٹانامو بے سے. امریکہ میں میں نے ان کو کہا جن لوگوں کے پاس ثبوت نہیں ان کو چھوڑو, تو یہ بندے ہم نے چھڑوائے. میرے علم میں قطر نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ باعثیت پاکستانی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے جو ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے, اور امریکہ کو چاہیے کہ ان کو پاکستان جو اگر ان پہ کوئی سینٹنس ہے نہیں تو پاکستان کی عدالتی پاکستان میں ان کو واپس کر دیں. آفٹر آل ریمنڈ ڈیوس بھی تو وہاں چلا گیا نا, تو اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اتنی بڑی تو نہیں جتنی ریمنڈ ڈیوس نے 2 بندے قتل کر دیے تھے. لیکن جو آپ کی بات کا جواب ہے میرے بالکل علم میں نہیں ہے, اور حکومت یہ ڈینائی کرتی رہی ہے تو ان کو یہاں سے پکڑا گیا. لیکن میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا, میں کہتا ہوں ان کو رہا کرنا چاہیے. سر میرا یہ کہ ابھی جو یہ کیس 2 سال والا ہو رہا ہے, آپ کا اس کے متعلق کیا رہے کہ اس کو ہونا چاہیے, ٹرائل ہونا چاہیے؟ نہیں, اب یہ سب جوڈس ہے, اب یہ معاملہ سب جوڈس ہے, اس پہ رائے زنی کا کسی کو حق نہیں. عدالت فیصلہ کرے گی. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے. پاکستانی قوم کو یہ چاہیے کہ اپنا مستقبل سنوارے. آپ کو الیکشن میں موقع ملتا ہے, آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں, آپ صحیح لوگوں کو ووٹ دیں. یہ نمائندے آپ کے آسمان سے نہیں آئے, یہ مصر لیبیا نہیں ہے کہ کوئی 34, 35 یا 40 یا 50 سال سے براجمان ہے. آپ نے تو پریزیڈنٹ مشرف جو کہ ملٹری کے ہیڈ تھے ان کی حکومت الٹا دی. تو آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اگلی دفعہ بہتر قسم کے لوگ لیں, آپ کو موقع ملے گا. تو مستقبل وہی ہے جو آپ مستقبل چاہتے ہیں. اگر آپ ذات برادری اور اس بنیاد پہ ووٹ دیں گے یا اور کسی بنیاد پر, تو آپ مجھ سے مت پوچھیں کیا مستقبل ہے. مستقبل آپ کے ہاتھ میں. سر میرا ایک کوشچن ہے سر, میرا روزنامہ صاحب سے تعلق ہے. جناب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ابھی بجلی کی بات کی ہے, جناب تو بجلی آپ کے دور میں جتنی پاورفل حکومت آپ کی تھی, جی جی جی,
آپ نے 5 سال ٹینور پورا کیے، ٹھیک ہے تو اس میں آپ کالا باغ ڈیم بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرے بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو آپ شروع کروا سکتے تھے اور ان کو شاید ترمیم پہنچا سکتے جی تھے. جی. جیسے آپ نے سب سے بڑا کام ایک کیا، بگٹی صاحب کا قتل جو ہے وہ بھی آپ کی دور حکومت میں ہوا. ٹھیک 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 ٹھیک. اس کے بارے میں آپ جی میں پہلی بات تو یہ ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ سے اگریمنٹ میں ہوں. بہتر ہوتا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں بن جاتا کالا باغ ڈیم. بہتر ہوتا کہ ان کے دور میں بن جاتا. ورلڈ بینک نے مدد کا وعدہ بھی کیا. تربیلا بنا، کالا باغ نہیں بنا. بہتر ہوتا اس سے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بن جاتا. بہتر ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بن جاتا. بہتر ہوتا. اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ہماری حکومت ڈیم بنانا چاہتی ہے، لیکن جب حکومت بنانا چاہتی تھی تو ہمارے سندھ میں کے جو وزراء تھے بشمول جو بجلی پانی کے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بنے گا سندھیوں کی مرضی کے خلاف تو میں استعفیٰ دے دوں گا. سندھ کے چیف منسٹر نے بھی ریزسٹنس کی تھی. یہ اس دور میں تو ممکن تھا کیونکہ پریزیڈنٹ مشرف کو تو میرے تھے 3 سال یا تو ان 3 سال میں بنتا. ہمارے جو ٹائم تھا اس میں ایک الیکٹڈ حکومت تھی. ایوب خان صاحب کے دور میں بن جاتا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں بن جاتا. میں اس کے حق میں ہوں کہ جتنے پانی کے منصوبے ہیں ان کو بننا چاہیے، کیونکہ ورلڈ بینک کی کچھ رپورٹس کے مطابق مستقبل کی جنگیں پانی پہ ہوں گی. اگر آج پاکستان کو واٹر سکیئرس کنٹری کے قریب پہنچ گئے، اگر ہم نے نئی ڈیم نہیں بنائے، نئے ذخیرے نہیں بنائے، آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے. چاروں صوبوں کے اب الیکٹڈ حکومتیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ صرف پنجاب پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، صرف جنوبی پنجاب پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، سندھ میں بھی اتنا پڑے گا کیونکہ آبادی تو ہر جگہ بڑھ رہی ہے. تو ڈیم بنانے جو ہے سارے ملک کے مفاد میں ہے، لیکن اب 2 راستے ہیں. یا تو آپ کہیں زبردستی بنا دیا جائے ڈیم، اور یا آپ کہیں جمہوری طریقے سے فیصلہ آپ نے کرنا. میرا نام سجاد ہے جی، دنیا نیوز سے میرا تعلق ہے. اس نیوز سے دنیا نیوز. جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں کہ جی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کا انفلوئنس پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گیا، نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ انفلوئنس موجودہ 3 سالوں میں آیا یا آپ کے دور سے شروع ہوا تھا؟ بڑا مشکور ہوں آپ کے سوال کا. اس کی وجہ ہے کہ یہ بڑا کیوں، یہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ پیش کیوں آیا. ہمارے دور میں جب ہمارا واشنگٹن کا سفیر ہم سے پوچھتا تھا کہ ویزے 200 امریکن مانگ رہے ہیں، تو میں سیدھا فون اٹھا کے شیر پاؤ جو انٹیریئر منسٹر تھے ان کو فون کرتا. کیوں کہ ہمارے سفیر کوئی جاسوس نہیں ہے، وہ ٹرینڈ اسپائز نہیں ہے. ہمارے جو سفیر ہے وہ ڈپلومیٹ ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرا نام ریمنڈ ڈیوس ہے، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ ریمنڈ ڈیوس شخص کا نام ریمنڈ ڈیوس ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو ہم یہ کرتے تھے، میں انٹیریئر منسٹر کو کہتا تھا اور وہ انٹیلیجنس سے پوچھتے تھے، کیونکہ انٹیریئر منسٹری بھی انٹیلیجنس ان کا ایک ہی ونگ ہے آئی بی، وہ ISI سے بھی پوچھتے تھے. ہمیں پھر بتاتے تھے کہ یہ بندہ واقعی ریمنڈ ڈیوس ہے، آپ اس کو ویزا دیں یا نہ دیں. انہوں نے یہ کمال کیا کہ واشنگٹن میں سفارت خانے کو اجازت دے دی وداؤٹ ریفرنس ٹو فارن آفس. اس نے ویزے جاری، سینکڑوں تھوک کے حساب سے ویزا دی، اور تو اور دبئی سے بھی ویزے جاری ہو گئے. تو یہ وجہ ہے کہ ان پہ کوئی ریکارڈ نہیں رہا. پہلے پتا ہوتا تھا کون بندہ آ رہا ہے، اس نے کس کام کے لیے جانا ہے، کس محکمے میں لگے گا. مطلب ہے امریکن ایجنسیوں کی انفلوئنس موجودہ حکومت میں شروع ہوئی، آپ کی حکومت میں نہیں تھی. ارے آ اس لیے نہیں سکتے تھے کہ ہمارے پاس جب بندہ آتا تھا کلیئرنس لے کے سب ایجنسیوں سے آتا تھا. یہ نہیں ہے کہ سفیر کو اجازت تھی جس کو مرضی تم دے دو ویزا. روزنامہ اسلام سے فرمائیے. آپ کا جو کہ ایجوکیشن کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، اسی حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو دانش اسکولوں کا منصوبہ بنایا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دانش اسکولوں کے منصوبہ سسٹم. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر اس کا مستقبل انہوں نے پوچھا، مستقبل ہے اگر آپ، میں اب اس کا جواب اور
मुल्क का मुस्तकबिल है अगर सरकारी स्कूल का वो स्टैंडर्ड हो जो बेहतरीन प्राइवेट स्कूल्स का है, तो तब को इसका मुस्तकबिल अच्छा है। प्रेसिडेंट ओबामा का बाप स्याह फाम अफ्रीकन था, माँ गुजरावाला में और इंडोनेशिया में काम करती थी, सरकारी स्कूलों में बच्चा पढ़ा और अमेरिका का सदर बन गया। इसलिए अमेरिका में कहा जाता है डॉग हाउस टू वाइट हाउस, मतलब है कि एक बंदा किसी झुग्गी में पैदा हो और वाइट हाउस में पहुंच जाए, ये तभी मुमकिन है। अकल, दानिश, तदब्बर तो अमीरों का वैसा नहीं, देहात में गरीब बच्चों में भी उतनी दानिश और है, उनको मौका नहीं मिलता। वो क्या करती है, स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सीरियसली, मैं अगर हमारी हुकूमत दोबारा आई, मैं पहले भी करता हूँ, हमने बजट बढ़ाया है, लेकिन अब एक हमें हंगामी और जंगी बुनियादों पर बगैर सोचे समझे हर महकमे का बजट काटना पड़ेगा, परवाह नहीं करें और कहें कि अगर दुनिया में रिक्वायरमेंट है, अभी आप 1.2% या 1.3 GDP है, अगर 4-5 है ना, आप 3-4 साल में 4-5% करें और वो खर्चा भी नहीं होगा, ये भी सोच लें। अगर आपने पैसा हर साल खर्च किया, ज़ाया हो जाए, उसके लिए कैपेसिटी बनाना ज़रूरी है। आपने सवाल पूछा था, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे। आप पैसा मेरे पास आया, मैं कहूँ जी दे दो, कबीर वाले में 500 करोड़, सब ज़ाया, खबन ज़ाया, उसके लिए कैपेसिटी